میرے آقا کی آمد کا چاند نظر آ گیا، آسماں پہ چھا گیا، بچے بڑوں میں ہلچل ہوئی، میلاد نبی کا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، سونیا درود بھیجے رب تیری ذات نو، مکھ تیرا نور بنڈے ساری کائنات
سونے درود بھیجے رب تیری ذات نوں مکھ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں شہدا زمانہ تیرا شہدا زمانہ تیرے حسن و جمال دا شہدا زمانہ تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال اور مکے رہن والیا مدینے رہن آن والیا کھیڑی کھان والیا نوں سینے نال والیا کھیڑی کھان والیا نوں سینے نال والیا تیرے بنا ڈگیا نوں تیرے بنا ڈگیا نوں کوئی نہ سنبھالدا تیرے بنا ڈگیا نوں کوئی نہ سنبھالدا آقا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اور تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی جواب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی جواب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں پورا تائی روپ ونڈے پورا تائی روپ ونڈے حبشی بلاد دا آقا پورا تائی روپ ونڈے حبشی بلاد دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال ہو کا پیا دیوات سچیاں پیادا جدائے ظہوری نہ لے کے تیرے یاراں دا ہو کا پیا دیوات تیرے اے سچیاں پیاراں دا
میرا بدی تیریاں میں تیرے درد ٹکڑے کھانیاں میں جے درکار دے میں کوئی عذر نہیں ہو سونیا توئے کرے پجیوں نیاں میں میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ بھی سیان دائے تیرے لڑ لگی میرے بھاگ جاگے ورنہ کون کمینی نو جان دائے گولا تیرا تیرے دردہ تیری آلدہ میں گولا تیرا تیرے دردہ تیری آلدہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لیا میں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال ماشاءاللہ سبحان اللہ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وشہداء ملتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله العظيم وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکشا۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم جملہ سامعین، حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ اس کی توفیق سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی اس پروگرام کے بعد میری روانگی ہے۔ اس تقریباً 9 روزہ جو آپ کے پاس میرا قیام رہا، آمد سے لے کے اس روانگی تک، میں حضور فیض عالم کی نسبت سے دنیا کے اکثر ممالک میں سفر کرتا رہتا ہوں، اور لیکن یہاں آ کر اور خاص طور پر آپ کی جتنی فیملی، اسپیشلی جناب چودھری عبدالحمید صاحب، ان کی دیگر برادران، فیملی کے احباب، دوست جو قریبی اس کام میں معاون ہیں، مجھے یہاں کا ماحول دیکھ کر، اور یہ کوئی منہ پر تعریف کرنے والی بات نہیں ہے، ان لوگوں کا اخلاص دیکھ کر، علماء کرام کی خدمت کا جذبہ دیکھ کر، ان کی تعظیم اور تکریم کا جذبہ دیکھ کر بلا اختیار دل سے دعائیں نکلی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہترین صلہ دیا ہے کہ باہر ملکوں میں رہنے والے ماں باپ معاشی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، معاشرے میں عزت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنے فیوچر کے لحاظ سے قطعاً فکر مند نہیں ہیں۔ انہیں اگر فکر ہے تو صرف اور صرف اپنی آنے والی نسل کی ہے۔ وہ پریشان ہیں، اور اتنے پریشان ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ یہاں کے ماحول، ذمہ داریاں، بہت ساری چیزوں سے نکل بھی نہیں سکتے، اور رہنے میں انہیں اپنی اولاد کی جو تربیت انہوں نے نہیں کی، انہیں آگے بالکل اپنے ہاتھوں، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں وہ گڑھا، وہ تباہی اپنے آنکھوں سے ان کو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ہم اور آپ جتنا بھی اس معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے جو دین کی، اللہ کے گھر کی، علماء کی، اللہ والوں کی جو محبت کی ہے، جو خدمت کی ہے، جو اخلاص کے ساتھ ان کو پیار دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے کہ آنے والی جو نسل ہے وہ دین کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے اس کی مہربانی سے محفوظ ہے، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس پر اس مالک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور بڑی ناشکری والی بات ہوگی کہ اگر میں یہ ظاہر نہ کروں کہ یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جہاں باقی علماء کو ہے، ان کی خدمات کو ہے، لیکن بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ جو یہاں میں نے دعوت اسلامی کا جو محبت بھرا ان کا دین کا کام دیکھا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے امید ہے کہ یہ جو شمع جل رہی ہے اس کی چمک انشاءاللہ العزیز 400 ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ فلائٹ ٹائم کے لحاظ سے پروگرام بھی جلدی شروع کیا ہے، اور جو مجھے کہا گیا ہے ہم ختم بھی اسی حساب سے جلدی کریں گے تاکہ میں اپنے وقت مقررہ پہ آپ سے اجازت بھی لے سکوں۔ میں نے اس مختصر سے اپنے دورے میں جہاں بھی مجھے موقع ملا، میں نے کوشش کی کہ ہم نے جو اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے اور دینی ماحول میں پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، ہم مختصر وقت میں وہ امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، عمل کے ساتھ ہو، تربیت کے ساتھ ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، تو ہم نے کوشش کی ہے اس مختصر سے وقت میں ہم جتنا بھی بہتر سے بہتر پیغام دوسرے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر کو
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس دوران میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معافی فرمائے، اور جو نیکی ہوئی، جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اگر میرے کسی لفظ سے، کسی عمل سے، کسی طریقے سے اگر کسی دوست کی جو موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، اگر ان کی دل آزاری ہوئی تو میں اس پر معذرت خواہ بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو اچھا کرنے کی توفیق عطا. زہری صاحب کا جو کلام پڑھا ہے، اس پر اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اس موضوع کو اگر بتاؤں اور ڈیٹیل سے بتاؤں تو شاید وقت ختم ہو جائے، لیکن میرے آقا کی یہ ایک شان کا ایک پہلو ختم نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یہ حسن کائنات. یہ حضور علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی خصائص ہیں. اور خصوصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی، اور کسی دوسرے کے اندر اس کا پایا جانا محال ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. یہ کسی اور نبی میں محال ہے، اور جب کسی اور نبی میں محال ہے تو 1400 سال بعد، 1300 سال بعد آنے والا، اس کے اندر تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ گئے؟ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام کی مثل اس کائنات میں کوئی نہیں. ذرا میں مثل کا مطلب سمجھا دوں کہ مثل کا کیا مطلب ہے. بعض دفعہ چیزیں دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں ایک جیسی نہیں ہوتی. دیکھنے میں ایک جیسی ضرور لگتی ہیں لیکن اپنی ذات میں وہ ایک جیسی دیکھنے میں نظر آنے کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوتی ہیں. اپنی خوبیوں میں، اپنی کمالات میں، اپنی بہت ساری چیزوں میں. مثال کے طور پر ایک بڑی عام فہم سی مثال ہے جس سے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور پھر قرآن مجید کی آیت اور حدیث کی طرف آتا ہوں. جتنا چند منٹ ہوا اس میں اس کو سمیٹتا ہوں. ایک گھر میں ماں بھی رہتی ہے، بیوی بھی رہتی ہے، بیٹی بھی رہتی ہے اور بہن بھی رہتی ہے. یہ 4 رشتے ہیں، اور یہ یاد رہے ان رشتوں کی پہچان بھی صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان رشتوں کی پہچان بھی نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر ان میں ہر ایک کو دوسرے سے الگ کیا. الگ کیسے کیا؟ الگ یوں کیا کہ اس رشتے کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، اس رشتے کی شان یہ ہے، اس رشتے کے حوالے سے تمہاری ڈیوٹیز یہ ہیں، تمہاری رسپانسبلٹیز یہ ہیں، اس رشتے کے لحاظ سے تمہارے اوپر حقوق ان کے یہ ہیں. ان حقوق نے، ان فرائض نے، ان فضائل نے، ان ساری چیزوں نے ایک رشتے کو دوسرے سے جدا کر دیا ہے. لیکن اگر آپ سطحی طور پر اگر دیکھیں تو انسان ہونے کے ناطے، اور انسان کی پھر 2 اجناس ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. جن سے عورت ہونے کے ناطے اگر آپ غور کریں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، گھر ایک ہے، چھت ایک ہے، ماحول ایک ہے، کچن ایک ہے، دسترخوان ایک ہے، ہر چیز ایک ہے. لیکن جب ماں کی طرف نظر اٹھتی ہے تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں. سبحان اللہ. نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں. جنت ان کے قدموں میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ.
ان کی زیارت پر حج کا ثواب ملتا ہے، ان کی دعا پر رب کی رضا ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر رب راضی ہو جائے، جس کی یہ تمنا ہے کہ رب اس پہ راضی ہو جائے، وہ اپنے باپ کو راضی کر لے۔ اور جس کی یہ خواہش ہے، جس کی یہ وش ہے کہ میں محمد مصطفیٰ اس پہ راضی ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کو راضی کرے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ یعنی جس پر اس کے ماں باپ راضی ہیں، جس پر اس کے ماں باپ خوش ہیں، اسے خوشخبری ہے، اسے بشارت ہے کہ اس پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہے۔ جب ماں کی طرف نظر اٹھتی ہے تو جذبات اور ہیں، فیلنگز اور ہیں، سوچ اور ہے، کیفیات اور ہیں۔ جب بیٹی کی طرف، بہن کی طرف نظر اٹھتی ہے تو دل میں شفقت کے، محبت کے، پیار کے، سرپرستی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت کیفیات، فیلنگز، جذبات اور ہیں۔ لیکن جب بیوی کی طرف نظر اٹھتی ہے اس وقت جذبات، سوچ، خیالات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ جن سے ایک ہے، کہلانے کو چاریں عورتیں ہیں، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے جسے اللہ نے ایمان دیا ہے، جسے اللہ نے خیرت کی دولت سے سرفراز کیا ہوا ہے، وہ ان کے اندر لائن کھینچ کر رکھے گا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن بیٹی ہے، اور یہ میری بیوی ہے۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عورت ہوتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک جنس ہوتے ہوئے، اور اگر چاروں ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں بشر اور انسان ضرور ہیں، لیکن وہ بشر اور انسان ایسے ہیں کہ کائنات میں ان جیسا بشر کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ توجہ رکھیے گا، یہ اللہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نہیں فرما رہا کہ محبوب تو ان جیسا بشر ہے۔ یہ اللہ نہیں فرما رہا کہ محبوب تو ان جیسا بشر ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے محبوب تو فرما، محبوب تو اعلان کر کہ تو ان جیسا بشر ہے۔ کیوں یہ اعلان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان پاک سے کیوں کروایا؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ محبوب تو انہیں میرا کلام پڑھ کے سناتا ہے، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ یہ تجھے کبھی شاعر کہتے ہیں، یہ کبھی تجھے مجنون کہتے ہیں، یہ تجھے کوئی اور کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ محبوب ان کو بتا دے میں کوئی جن نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں ہوں تمہارے جیسا انسان۔ سمجھ گئے؟ یعنی اصل میں نفی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ میں جن یا فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بشر کی صورت میں بنا کے بھیجا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ اعلان عاجزی اور انکساری کے لیے کروایا ہے، عجز و انکساری کے لیے کرایا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ مت سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، اپنی نجات کے لیے اپنے اعمال لے کر آنا۔ کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کیا نبی کی نسبت سیدہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
کو فائدہ نہیں دے گی. یہ امت کے بتانے کے لیے ہے, یہ امت کو سکھانے کے لیے ہے, بعد میں آنے والی عورتوں کو سبق سکھانے کے لیے ہے, ان کی تربیت کے لیے ہے کہ اگر نبی کی بیٹی کو اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے تو کوئی غافل نہ ہو جائے, کوئی غفلت میں مبتلا نہ ہو جائے, بلکہ جو عمل کی توفیق اس کو ملی ہے وہ کرتا رہے. سو انکساری کے اظہار کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کرا ہے. لیکن آگے ساتھ ہی فرما دیا یوحا الی, مجھ پر وحی اترتی ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں دیکھنے کو بشر تم جیسا ہوں, میں دیکھنے کو تم جیسا بشر ہوں, لیکن دیکھنے کے لحاظ سے میں تم جیسا ضرور لگتا ہوں, لیکن کبھی بھی مجھے اپنے جیسا مت سمجھ لینا, کیونکہ مجھ پر اللہ کی جانب سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. آیت کا ترجمہ اور مفہوم پھر سنیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں بظاہر تم جیسا بشر ہوں, میں بظاہر تم جیسا بشر ہوں, لیکن مجھے اپنے جیسا بشر سمجھنا مت, کیوں؟ مجھ پر وحی اترتی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ آیت کریمہ جو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ نبی ہم جیسے ہیں, یہ تو اگر غور کیا جائے تو یہ اس عقیدے کی نفی کرتی ہے جس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. بنیادی طور پر یہ آیت اس عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں بظاہر تم جیسا بشر ہوں, لیکن اپنے جیسا مجھے سمجھنا مت, کیوں؟ مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی اترتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا. صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر افطار کیے مسلسل روزہ. بغیر افطار کا مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو تو روزے کے افطار کی نیت تو کر لی جائے کہ روزہ افطار ہو گیا, لیکن کوئی چیز کھائی پی نہ جائے. یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب افطار کا وقت ہو جائے اور نیت یہ ہو کہ بس افطار کا ٹائم ہو گیا ہے, کچھ کھائے پیے نہ, تو یہ کافی ہے. لیکن صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقت ہوا, کچھ کھایا پیا نہیں, نیت یہ ہو گئی کہ روزہ ختم ہو گیا لیکن کچھ کھایا پیا نہیں, اور جب اگلا دن شروع ہوا تو سحر کے وقت اگلے روزے کی نیت کر لی. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ وصال وصل سے ہے, وصل کا مطلب ملا ہوا, کانٹینیو, جڑا ہوا, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ, روزے کے ساتھ روزہ, روزے کے ساتھ روزہ, یہ درمیان میں کوئی کھانے پینے والا عمل نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو جب حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے صوم وصال رکھا ہوا ہے تو صحابہ نے بھی رکھ لیا. انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا, انہوں نے بھی صوم وصال کی نیت کر لی. اب جب 2-3 دن گزرے تو چہرے پر کمزوری کے آثار نظر آنے لگے, نقاہت کے آثار نظر آنے لگے, وہ چستی بدن میں, وہ تیزی بدن میں کم ہوتی نظر آئی. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, تمہارے چہروں پر کمزوری کے آثار کیوں ہیں, ویکنس کیوں ہے تمہارے چہروں پر, تمہارے چلنے میں, تمہارے معاملات میں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیا, ہم نے بھی آپ کی نقل کرتے ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے حکم نہیں دیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا, صرف دیکھا اور دیکھ کر روزہ رکھ لیا اور اسے جاری رکھ دیا, اسے کنٹینیو کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی,
تم نے مجھے صوم وصال رکھے ہوئے دیکھا اور تم نے دیکھ کر اسی طرح کرنا شروع کر دیا. ایکم مثلی, تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. توجہ در بات یہ ہے کہ جو نبی پاک کے صحابہ بنے، جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے نورانی جلووں سے منور ہوئے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام کے انوار و تجلیات کے سائے میں اپنے ایمان اور عمل کے سفر کو آگے بڑھانے والے ٹھہرے، حضور علیہ السلام کے امتی بنے، حضور علیہ السلام کے صحابہ بنے، جو حضور کی نقل کر کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، نمازیں آقا کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہر وقت اپنی نگاہوں کو دیدار مصطفیٰ سے ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو منور کرتے ہیں، اپنی سماعتوں کو حضور کے نورانی الفاظ سے منور کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو سرکار کے دیدار سے منور کرتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں. وہ اگر ان کو اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے کہ ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا، جو ایمان لائے، جنہوں نے براہ راست فیض لیا ہے، جب ان کو کہہ دیا تم میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو بعد میں آنے والے یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ. نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بھی بے مثال ہے. ان جیسا کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، ان جیسی ولادت ہی کسی کی نہیں ہوئی، ان جیسا بچپن کسی کا نہیں، ان جیسا لڑکپن کسی کا نہیں، ان جیسی جوانی کسی کی نہیں. ان کی نسبت جس شے کو ان سے نسبت ہو گئی ہے، اس شے جیسا کائنات میں کوئی نہیں بن سکا، تو خود ان کی ذات جیسا دنیا میں کو کیسے بن سکا. ایک بات اس پر بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو لگنے والی خاک کے ذروں کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. قدموں کو لگنے والی جو خاک ہے، اس کے ذروں کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی ذات کی مثل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء تشریف لائے، وہ یہودی مذہب والے ہوئے یا عیسائی مذہب والے، وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اعظام جتنے بھی تشریف لائے، وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے. اس نسب میں، اس لڑی میں ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. یہی وجہ تھی کہ یہودی اس انتظار میں تھے کہ چونکہ نبوت ہمارے اندر رہی ہے، اس لیے آخری نبی ہم میں سے ہوں گے. عیسائی اس خوش فہمی میں تھے کہ چونکہ سارے نبی ہماری لڑی سے ہوئے ہیں، اس لیے نبی آخر الزمان ہمارے اندر سے ہوں گے. اللہ رب العزت نے کیا قدرت کا کمال کا مظاہرہ فرمایا. نبی پاک علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس لڑی سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، ایک ہی نبی ہوئے ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس پورے شجرہ نسب میں، اس پورے سلسلہ نسب میں صرف ایک پیغمبر، only one prophet محمد peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوئے ہیں. علماء یہ فرماتے ہیں رب کی غیرت کو اتنا بھی گوارا نہیں
رب کی غیرت کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ جس لڑی میں، جس نسب میں میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، میں اس میں کوئی دوسرا نبی بھیج دوں۔ اللہ کو اس لڑی میں، اس سلسلہ نسب میں کوئی دوسرا نبی بھیجنا رب کو پسند نہیں ہے۔ جس مالک کو اس پورے نسب میں دوسرا نبی پسند نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کسی اور کو کیسے پسند؟ اس لیے اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ معراج کی شب جناب جبریل امین، بات اصل میں میں نے جو چھڑی لب کے لے آما، لب کے لے آما کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا دے آیا کوئی۔ یہ صرف نعت ہی نہیں ہے، یہ اس قرآن پاک کی آیت کی اور اس ایمان اور عقیدے کی تشریح اور اس کا اظہار بھی ہے۔ اس ایمان اور عقیدے کا اظہار بھی ہے کہ لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری مثال۔ جناب جبریل امین تفصیل میں جائے بغیر جب ایک مقام سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے تو رکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا، ایک بال کی کیا پیمائش ہوگی؟ اور یہ یاد رہے، یہاں بال سے، ایک بال کے برابر سے مراد بال کی لمبائی نہیں ہے، بال کی لمبائی مراد نہیں ہے، بال کی موٹائی مراد ہے، اس کی باریک کی تھکنس مراد ہے، لمبائی مراد نہیں ہے کہ میں اتنا بھی آگے اگر بڑھا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ میرے نورانی پروں کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ یہی کہا۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، پانی کو اگر پانی میں ڈالا جائے کوئی پرابلم ہے؟ پانی کو پانی میں ڈال دیں کوئی پرابلم ہے؟ نور کو نور میں جانا ہے، کیا پرابلم ہے؟ نور کو نور میں جانا ہے نا، تو کیا پرابلم ہے؟ پتہ یہ چلا کہ کہلانے کو دونوں نور تھے، جبریل امین بھی نور سے بنے، نوری مخلوق کے سردار ہیں، نوری مخلوق کے سردار ہیں، مکمل سراپا نور ہیں، اور آگے جس باؤنڈری پر رکے ہوئے ہیں اس سے آگے اگر چلے جائیں تو وہاں بھی نور ہی ہے۔ کہلانے کو دونوں نور ہے، ایک جہانے نور ہے، ایک نوریوں کا سردار ہے۔ دیکھنے کو، کہلانے کو اگرچہ نور دونوں ہیں، لیکن جبریل کا رک جانا یہ بتاتا ہے کہ جبریل بھی بنا تو نور سے ہے، لیکن جبریل کا نور اور ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات کی نورانیت اور ہے۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، دونوں میں فرق ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں اگر آگے گیا، اللہ کے انوار و تجلیات just I have only 5 minutes، اگر آگے بڑھا تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے نورانی پروں کو جلا دیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان گزر گئے۔ آقا کریم نے اپنے جسم پر لباس بھی تو پہنا ہوگا، اللہ اکبر، لباس سے بدن کیا ہوگا، نالین پاک بھی یقیناً پہنی ہوگی، امامہ مبارک بھی یقیناً لیا ہوا ہوگا، ہے نا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جس جہان نور کی انوار و تجلیات جبریل کے پروں کو جلا سکتی ہیں،
اور جبریل آگے نہیں جا رہا، ان انوار و تجلیات کا کوئی اثر نبی کے لباس پر تو نہیں ہوا. سبحان اللہ. حالانکہ ادھر بات ہے جبریل کی ذات کی، جبریل کی ذات کی، اور ادھر بات ہے نبی پاک علیہ السلام سے صرف نسبت رکھنے والے لباس کی. یہ فرق یاد رہے، ادھر جبریل کی ذات ہے اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کی اپنی ذات نہیں، ذات کی بات نہیں، بلکہ جسم کے ساتھ لگنے والے لباس کی بات ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جس لباس کو نبی پاک کے جسم سے نسبت ہو جائے، جس لباس کو نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے نسبت ہو جائے، اس لباس کی نورانیت، اس لباس کی نورانیت جبریل کی ذات کی نورانیت سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. جبریل کی ذات کی جو نورانیت ہے اس سے نبی پاک علیہ السلام کے جسم پاک سے لگنے والے لباس کی نورانیت کہیں بڑھ جاتی ہے، کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے جبریل کی ذات نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے لگنے والے لباس کی نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، جس کے لباس کی نورانیت کا مقابلہ جبریل کی ذات نہیں کر سکتی ہے. نبی پاک کے علاوہ کسی اور بندے کی کیا جرت ہے کہ وہاں اور پھر غور تو کرو، عام آدمی کے لیے حکم ہے جہاں کہیں کی جائے کہ جناب یہاں تھوکنا منع ہے، تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ہے یا نہیں؟ پوری دنیا کا قانون ہے، تمام ڈاکٹرز میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں. تیرے منہ سے اگر تھوک نکلے تو بیماری پھیلتی ہے. چل کے پوچھ، لعاب مصطفیٰ اگر رسے کٹے ہوئے بازو پہ لگ جائے تو اسے نئی حیات دیتی ہے، اور اگر قطادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پہ لگ جائے اسے روشنی عطا کر دیتی ہے، اور اگر کھاری کنویں میں گر جائے اسے قیامت تک کے لیے میٹھا کر دیتی ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اے رسول کی مثلیت کا تصور کرنے والے، تو نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلنے والے لعاب کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے مثلیت کا، ان کی ذات کی مثلیت کی بات تھوڑی ہے. حضور علیہ السلام کی محفل میں دو صحابہ بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہیں، معزوز ہوتے رہے، دیدار کرتے رہے، خوش ہوتے رہے. دیر ہو گئی. اس زمانے میں سٹریٹ لائٹس کا رواج نہیں تھا، یہ فیسلٹی، یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. جب گھر سے نکلنے لگے دیر ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رستہ اندھیرا ہے، کرم فرما دیں کہ روشنی کا اہتمام ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا میں تمہیں نماز سکھانے آیا ہوں، میں تمہیں روزہ سکھانے آیا ہوں، میں تمہاری تربیت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں، مجھے کیا خبر کہ تم نے کیسے جانا ہے. نہیں، میرے نبی پاک سے جس نے دنیا مانگی ہے اسے دنیا ملی ہے، جس نے آخرت مانگی ہے، جس نے جو مانگا ہے میرے نبی کے در سے اس کو سب کچھ ملا. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے پاس جو عصا تھا، سٹک تھی صحابہ کے پاس، حضور علیہ السلام نے اس کے کنارے پر کرم فرمایا، ہاتھ لگایا، ٹارچ کی طرح روشن. سبحان اللہ. اجازت لی، دست بوسی کی، چل پڑے. مدینہ منورہ سے نکلے، جب شہر کے آخر کنارے پر پہنچے
ایک کا گھر دوسری جانب تھا، دوسرے کی دوسری جانب تھا. اب دونوں کھڑے ہو گئے کہ لالٹین ٹارچ ایک ہے، منزلیں دو ہیں. پہلے تو اکٹھے تھے، اکٹھے آ رہے تھے، اب منزل الگ الگ ہے، گھر الگ الگ ہے، روشنی کا انتظام ایک ہے. کیا کیا جائے؟ ایمان جائیں میرے نبی کے صحابہ کے، اس ایمان کے صدقے جاؤں، قربان جاؤں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. ان کو پتا تھا کہ یہ جو فیضان ملا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بجھنے والا نہیں ہے، یہ تقسیم ہو کر ختم ہونے والا نہیں ہے. اس نے دوسری سٹک اٹھائی، اس کو اس کے ساتھ لگایا، اسے بھی روشن کیا. ادھر لے کر چل گیا. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت تک کے لیے ساری سٹکس، ساری چھڑیوں کو لگا کے روشن کرنے چاہتے، ساری کی ساری روشن ہو جاتی ہے. نور ختم ہونے والا نہیں تھا. جس کی انگلیوں سے اتنا نور ٹپکے کہ ایمان کو منور کر دے، ظاہر کو روشن کر دے، باطن کو اجلا کر دے، وغیرہ ذالک. اس پر بہت ساری باتیں ہیں. جتنی باتیں پھیلائیں، جتنی بڑھائیں، یہ اللہ تعالیٰ. اور یہ جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان رکھنا اور حضور علیہ السلام کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام جیسا کوئی اور نبی بنایا ہی نہیں ہے. بنایا اس لیے نہیں ہے کہ اب کسی اور کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ آپ کو چیز گھر میں خرید کے لاتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کوئی دوسری چیز لے کر آ جاتے ہیں. گاڑی خرید کے لاتے ہیں، جب 2 بچے ہوتے ہیں تو گاڑی اور ہوتی ہے. اگر بچوں کی تعداد بڑھ جائے ماں باپ سوچتے ہیں کہ وین لینی چاہیے، 7 سیٹر لینی چاہیے، کیونکہ فیملی کے افراد بڑھ گئے ہیں، زیادہ بڑی ہونی چاہیے. پہلے کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے آپ کو وہ نبی دیا ہے کہ اس سے جو مانگا جائے، جب مانگا جائے، جتنا مانگا جائے، جہاں مانگا جائے، جس وقت مانگا جائے، کسی جگہ سے مانگا جائے، دنیا مانگی جائے، آخرت مانگی جائے، یہ جہان مانگا جائے، وہ جہان مانگا جائے، جسم کا سامان مانگا جائے، روح کا سامان مانگا جائے، ظاہر کا سامان مانگا جائے، باطن کا سامان مانگا جائے، قبر کا سامان مانگا جائے، حشر کا سامان مانگا جائے. ان پر تو ایمان لے آ، وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے، وہ تجھے نہ دنیا میں رسوا ہونے دیں گے نہ آخرت میں. وہاں کوئی کمی کا تصور ہے ہی نہیں، وہاں کمی کا تصور ہے ہی نہیں، کسی چیز کی وہاں نہ ہے ہی نہیں. کون سی چیز ہے جو وہاں دستیاب نہیں ہوتی؟ تو جب سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہو، تو پھر جو نوکر ہوتا ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے جو کتا ہوتا ہے، اگر اسے ضرورت کبھی ملتا رہے وہ مالک کے در کو نہیں چھوڑتا، اور اگر اسے ضرورت سے بڑھ کے ملتا رہے پھر تو وہ احسان مند رہتا ہے. ہم تو در مصطفیٰ کے وہ طلبگار ہیں، وہ صدہائے مدینہ ہیں، وہ ان کے در کے کتے ہیں کہ وہاں سے ضرورت کا نہیں بلکہ ضرورت سے کہیں بڑھ کر، کہیں زیادہ بڑھ کر وہاں سے عطا ہوتا ہے. تو جو وفادار ہوتا ہے اس در کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے وفا کا تقاضا یہی ہے کہ جب سب کچھ ان کے در سے ملا ہے، ان کی وجہ سے ملا ہے، ان کے ذریعے سے ملا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم بھی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سر کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ کی دولت سے سرفراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جگمگانے لگے اور جس کی نکہت سے مرجائی کلیاں کھیلی، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس
چمک والی رنگت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس سے پائی مہر نے بھی ضیا کہکشاں جس کی نورانیت پہ فدا جس کے آگے زمین بوس ارض و سما جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبیر سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نور توحید کا جلوہ طیبہ کا چاند عرش کی آنکھ کا دورہ طیبہ کا چاند آمنہ بی کا مہپارہ طیبہ کا چاند سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند یوسف الافروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈل پیارے حبیب چہرہ انور کی زیارت ہو ہم سب کو نصیب دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام عاجزانہ سلامی سنیں ان کے ثواب کو نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے سب کو ثواب حضور علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء کرام حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء اعظام کی تمام امت ازواج مطہرات خلفاء راشدین تمام صحابہ اعظام اہل بیت اطہار امت مسلمہ کے تمام شہداء بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم جیلانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں قبول فرما حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص حاجی بابا خوشی محمد کامران کی نانی اماں نیاز بی بی ماسی فاطمہ بی بی ماسٹر صدیق صاحب محمد یوسف محمد حدیث محمد گلزار احمد کامران صاحب کے بھائی ذیشان الحق اور دیگر اس پورے خاندان کے اہل خانہ کے اعزاء اقربا والدین اساتذہ مشائخ جمیع مومنین مومنات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما العالمین میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے اس گھر پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرما گھر پہ رہنے والوں پر اپنا کرم فرما بزرگوں کو صحت عطا فرما بچوں بچیوں پہ کرم فرما بیٹیوں پہ فضل فرما العالمین ہم سب
جملہ حاضرین پہ اپنا خاص کرم فرما، نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کی برکات سے دونوں جہانوں میں مالا مال فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ رحمٰن العالمین جتنے حضرات نے دین کی نسبت سے حضور فیض عالم داتا بن بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے محبت کا، خدمت کا، پیار کا اہتمام فرمایا، پروردگار دونوں جہانوں کی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ رحمٰن العالمین ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ رحمٰن العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ رحمٰن العالمین جتنے حضرات موجود ہیں ہماری دعا پر جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں، پروردگار سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما، اپنے کرم سے بھرپور فرما۔ رحمٰن العالمین یوبا اسلامک سینٹر کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا، دین کے فروغ کا مرکز و محور بنا، اس کے جملہ معامرین، خدام، بانیان سب پہ کرم فرما اور اسلام کی روشنی کو یہاں سے مزید عام فرما، عشق مصطفیٰ کے پیغام کو عام فرما، محبت مصطفیٰ کے پیغام کو عام فرما۔ ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کر دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔